بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان عیسائیت ہے۔ چونکہ عیسائیت بھی سامی مذاہب میں سے ہے اور سامی مذاہب یعنی الہامی مذاہب میں دوسرا مذہب ہے، اور اس کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس وجہ سے ہم مختصراً آج کے اس لیکچر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھیں گے۔ چنانچہ ہمارا پہلا سوال ہے، دوسرا سامی مذہب کون سا ہے؟ تو دوسرا سامی مذہب عیسائیت ہے۔ اس وقت عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے تعداد کے لحاظ سے۔ عیسیٰ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو عیسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عیسیٰ نکلا ہے لفظ یسوع سے، جس کے معنی ہے نجات دلانے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل یہودی بھی انتظار میں تھے ایک نجات دہندہ کے، لیکن بعد میں یہی لوگ دشمن بن گئے۔ اگلا سوال ہے، اما نویل کس نبی کا نام تھا؟ تو اما نویل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا۔ اس میں کچھ لوگ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام یا کسی اور نبی کا لگا دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اما نویل کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا لفظی معنی ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں میں ایک نام مسیح بھی ہے، خود قرآن مجید میں بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوا۔ تو مسیح کا لفظی معنی ہے ہاتھ پھیرنا، چلنا، سیر کرنا۔ وجہ واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک اور تندرست ہو جاتا تھا، اس وجہ سے آپ کا نام مسیح پڑ گیا۔ اگلا سوال یہ، مسیح کون سا نام ہے؟ یعنی ذاتی نام ہے یا صفاتی نام ہے؟ تو جواب یہ ہے، مسیح صفاتی نام ہے، جبکہ یشوع یا عیسیٰ یہ ذاتی نام ہے۔ اگلا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ تو آپ کی کنیت ابن مریم ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران، والدہ کا کیا نام تھا؟ تو والدہ کا نام تھا حنہ۔ اگلا سوال ہے، حضرت مریم کس سے منسوب تھی؟ یعنی ان کی منگنی کس سے ہو چکی تھی؟ تو یوسف نجار نامی شخص سے آپ کی منگنی ہو چکی تھی، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے بغیر شادی کے حضرت مریم کنواری کو بیٹا عطا کیا۔ اگلا سوال، سب سے پہلے کس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر مقرر کی؟ تو یہ ایک شخص ہیں ڈایونیوس نامی، یہ کوئی راہب تھا اور نجوم کا ماہر تھا۔ اس نے سب سے پہلے 25 دسمبر کو یوم ولادت کی تاریخ مقرر کی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کچھ سورج پرست لوگ، آفتاب دیوتا کے پوجا کرنے والے لوگ 25 دسمبر کو مقدس سمجھتے تھے، تو ان کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے یہ کام کیا، اور پہلی 4 صدیاں گزری ہیں، ان 4 صدیوں میں کسی نے بھی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مقرر نہیں کیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں کا کیا نام تھا؟ تو ناصرہ۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بیت اللحم کے اندر پیدا ہوئے، اور اناجیل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم کے اندر پیدا ہوئے، لیکن کچھ یہ کہتے ہیں آپ کی ولادت ناصرہ نامی گاؤں میں ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ لیکن درست یہی ہے کہ آپ کی ولادت بیت اللحم میں ہوئی، اور نصرانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر زمانہ اسی گاؤں کے اندر گزرا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ملک شام کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا ہیروڈیوس۔ یہی وہ حاکم تھا، کہتے ہیں، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بچوں کو قتل کروایا۔ اگلا سوال ہے، آسمانی بادشاہت کی اصطلاح کس مذہب میں استعمال ہوتی ہے؟ تو آسمانی بادشاہت کی اصطلاح عیسائیت میں استعمال ہوتی ہے،
کچھ لوگ اس کو کنفیوشس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہاڑی کا وعظ کس نبی سے منسوب ہے؟ تو پہاڑی کا وعظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری وعظ ہے جو انہوں نے ایک پہاڑی پہ یہ وعظ کیا، اس وجہ سے پہاڑی کے نام سے یہ منسوب ہے۔ پہاڑی کا وعظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں پر دیا؟ تو یہ وعظ و نصیحت کفر نحوم، یہ جگہ کا نام ہے، اس علاقے میں یہ وعظ تھا، اس وجہ سے کفر نحوم اور پہاڑی کا وعظ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک جس طرح خطبہ حجۃ الوداع اہم ہے، اسی طرح عیسائیوں کے نزدیک پہاڑی کا وعظ اہم ہے۔ یہودا اسکریوتی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری تھا۔ یہ وہی بندہ ہے جس نے 30 سکوں کے عوض، یعنی 30 روپے یا 30 دینار یا 30 فلس کا لفظ بھی آتا ہے، عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی اور ان کو پکڑوا دیا۔ بعض کتابوں میں 30 کے بجائے 3 کا لفظ ہے، وہ 3 کا لفظ درست نہیں، جبکہ صحیح لفظ 30 ہے، وہاں کتابت کی غلطی کی وجہ سے 30 کو 3 بنا دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، عیسائیوں کے مطابق کس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے؟ تو درست جواب ہے جمعہ کے دن۔ عیسائی اس جمعہ کو گڈ فرائیڈے بھی کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب دوبارہ زندہ ہوئے؟ اتوار کے دن، یعنی جمعہ کے دن وہ کہتے ہیں صلیب دیے گئے، پھانسی چڑھائے گئے، اور اتوار کے دن آپ دوبارہ زندہ ہوئے۔ اگلا سوال ہے، کس گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا حکم جاری کیا؟ تو اس کا نام تھا رومی گورنر، یہ شام میں تھا اور اس کا نام تھا پیلاطوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ عیسائیوں کا دینی ادب کتاب مقدس کہلاتا ہے۔ یہاں بھی سوال بن سکتا ہے کہ عیسائیوں کے دینی ادب کو یا دینی کتب کو کیا کہتے ہیں؟ تو کتاب مقدس کہتے ہیں۔ یہ کتاب مقدس 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، دوسرے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں 39 کتابیں ہیں، عہد نامہ جدید میں 27 کتابیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے متعلق مفصل پڑھیں گے۔ بائبل کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو یہ یونانی لفظ ببلیہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے کتابیں۔ اگلا سوال، عہد نامہ جدید میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ تو 27۔ اگلا ہمارا سوال ہے، انجیل کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو انجیل کا لفظی معنی ہے خوشخبری۔